یہ بچہ شاہ کا ہے، بڑی بیگم آپ کو یاد ہوگا۔ میں غسل کر کے شاہ کے کمرے سے نکلی تھی۔ یہ مجھے ہر رات اپنے کمرے میں بلاتے تھے۔ چھوٹی سی ہمنا جو کاظم شاہ کی محبت میں ہر رات اس کے بستر کی زینت بنتی تھی، اب اس کے حاملہ ہونے پر کاظم نے صاف انکار کر دیا، یہ بچہ میرا نہیں۔ ہمنا کو رات کے اندھیرے میں حویلی سے باہر برستی بارش میں پھینک دیا۔ کاظم اسے کمرے میں لے گیا، اس کے بھیگے لباس کو الگ کرتا، اس کی برنا دھڑکنوں پر کاٹتے۔ اس کی رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، وہ اپنے بیڈ پر پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کوارٹر میں ہلکا ہلکا پنکھا چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب کوارٹر کا دھیرے سے دروازہ کھلا اور کوئی شخص کوارٹر میں داخل ہوا، بھاری قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی ہمنا کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں پر دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی، لیکن وہ کتنے دنوں سے اس چہرے کو دیکھتے ہی بہکنے لگ جاتا تھا، پاگل ہونے لگ جاتا تھا، اس کی قربت کو مچلنے لگ جاتا تھا۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا اس معصوم بچی کے ساتھ پہلے ہی وہ اتنا بڑا ظلم کر بیٹھا ہے، پہلے ہی وہ بچی شاہ سے بہت زیادہ خوف کھاتی تھی، لیکن اب اس کا سب جواب دے چکا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تو اس کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ شاہ جی یہ اب کیا کر رہی ہیں؟ مجھے کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ لیکن شاہ اس کی بات سنی انسنی کرتا اپنے کمرے میں لے کے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور اسے اچھی طرح بند کرتے ہوئے لا کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ پہلے بیڈ پر لٹانے کے بعد اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا ہوا کہنے لگا، تمہیں نہیں معلوم تم کس قدر حسین ہو، تمہیں دیکھ کر میں پاگل ہوئے جا رہا ہوں۔ میں نے تو کچھ اور سوچا ہوا تھا، لیکن اب میرا سب جواب دے چکا ہے۔ تم سے دور رہنا میرے بس کی بات نہیں، میں خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ وہ دھیرے دھیرے ہمنا کے پاس اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہی ہمنا جی جان سے کپکپا رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی اس نے کسی مرد کا لمس اپنی زندگی میں محسوس نہیں کیا تھا۔ نیا نیا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا اور اس شخص کا یوں اس کے پاس آنا اسے نہ جانے کیوں اچھا لگ رہا تھا۔ یوں توجہ دینا، محبت سے بات کرنا، یہ سب کچھ ہی اسے بہت اچھا لگ رہا تھا، بہت سکون دے رہا تھا۔ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز واپس مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اگر کسی نے مجھے آپ کے کمرے میں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ بڑی بیگم نے دیکھ لیا تو انہوں نے مجھے جان سے ہی مار دینا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مسکراتے ہوئے کہا، نہیں میری جان، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہمنا کی گردن میں منہ چھپائے اسے محسوس کرنا، ہمنا کو اس کی مونچھوں کی اور داڑھی کی چبھن اپنی گردن پر محسوس ہو رہی۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ اس کے قریب آتا ہوا اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے چکا تھا۔ اس کا سر اپنے سینے پہ لگاتا ہوا بولا، ہمنا تمہیں پتہ ہے، آج سے پہلے کسی کو بھی دیکھ کر میں اس قدر پاگل نہیں ہوا، کسی کو دیکھ کر بھی اتنا جی نہیں چاہا کہ اس کی قربت کو مچلوں، جتنا تمہیں دیکھتے ہی میں پاگل ہونے لگا ہوں۔ تمہاری قربت کو میرا جی مچلنے لگا ہے، تم بالکل بھی نہیں جانتی۔ وہ عجیب انداز میں بول رہا تھا، بڑے شاہ جی، اگر بڑی بیگم کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے بہت غلط سمجھیں گی، میرے بارے میں بہت بری باتیں کریں گی، وہ بہت بری ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تو یہ بات سن کر بڑے شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔
دیکھو پریشان کیوں ہو رہی ہو۔ یہ کہہ کر اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا اس کی کمر کو جکڑے ہوئے اسے بالکل اپنے ساتھ لگا چکا تھا، جسے وہ تھوڑا سا بھی اسے چھوڑ کر گیا تو وہ کہیں دور چلی جائے گی، لیکن وہ اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جہاں سے اپنی باہوں کے حصار میں لیے اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا، وہ چاہ کر بھی شاہ کو خود سے دور نہیں کر پائی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ شاہ سے دور جانے کی کوشش کرتی رہی، نہ جانے کیوں اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ اس نے تو نئی نئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، صحیح اور غلط کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی اس کی ماں نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں اسے زیادہ تر بتایا تھا، لیکن ابھی اس کے دل کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ شاہ کی باہوں کے حصار میں سو رہی تھی، بالکل بکھری ہوئی حالت میں۔ چکے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، کہنے لگا اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے، چلو شاباش، اپنے کوارٹر میں جاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہمنا نے آنکھیں کھول کر شاہ کی طرف دیکھا، اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن نیند سے وہ بمشکل اپنی آنکھوں کو کھولتا، دوبارہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا چہرہ شاہ کے سینے میں چھپا گئی، جب اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اب کیا کر رہی ہیں؟ بڑے شاہوں کی حویلی میں بالکل کام کرنے نہیں جانتے، آپ کو پتہ ہے کتنے امیر لوگ ہیں، انہوں نے تو بالکل مجھے نوکرانی سمجھ لینا ہے، میں ملازمہ بن کر کسی کے گھر میں کام نہیں کروں گی۔ ہمنا منہ بناتے ہوئے جا کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ صفیہ بیگم کہنے لگی، دیکھ تیرے باپ نے حویلی والوں کا قرضہ دینا ہے، اگر تو وہاں جا کر ملازمہ بن کر کام کرے گی تو وہ قرضہ معاف کر دیں گے۔ صفیہ بیگم نے غصے میں کہا تو ہمنا کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ نہیں اماں، مجھے پڑھنا ہے، میری دوستیں کیا سوچیں گی، میں بڑے شاہوں کی حویلی میں جا کر ملازمہ بن گئی ہوں۔ نہیں اماں، مجھے نہیں کام کرنا، وہ غصے میں بولی۔ دیکھ ان سب کی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا سامان پیک کرنے لگی ہوں، رات کو تجھے یہ سب کچھ چھوڑ کر حویلی جانا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اماں مجھے نہیں نہ جانا، میں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے، مجھے نہیں جانا تو بس نہیں جانا، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ تو صفیہ بیگم نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ خبردار، جو تو نے آگے سے زبان چلانے کی کوشش کی، میں نے تیرا منہ تھپڑوں سے لال کر دینا ہے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ ہمنا ایک دم سے ڈر کر اس کے آگے آ گئی اپنے کمرے میں۔ جب تھوڑی دیر بعد بیگم کمرے میں آئی، پیار سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ ہمنا، ہماری مجبوری سمجھنے کی کوشش کر، ہم بہت مجبوری میں تجھے بھیج رہے ہیں، بس چند مہینوں کی بات ہے، اس کے بعد تو واپس آ جائے گی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ اماں مجھے نہیں جانا، میری ساری دوستیں مذاق بنائیں گی، میرے بارے میں کیا سوچیں گی۔ لیکن صفیہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیں، وہاں جا کر کسی قسم کا کوئی ڈرامہ مت کرنا، نرمی اور محبت سے اسے سمجھانے لگی۔ پہلے تو وہ خاموش رہی، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے اماں، جیسا آپ بولیں گی۔ وہ کہنے لگی، دیکھیں میں نے تیرا سامان باندھ دیا ہے، رات کو تمہارے ابا تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سارا دن وہ روتی رہی تھی اور صفیہ بیگم کو یہ دیکھ کر ان کا دل کٹا جا رہا تھا۔ رات کو اسے حویلی میں چھوڑ دیا گیا۔ حویلی میں آنے کے بعد سب سے پہلے اسے بڑی بیگم نے بلا بھیجا۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی، بڑی بیگم کے پاس نہیں جانا چاہ رہی تھی۔
لیکن ایک ملازمہ نے اسے حکم دیا کہ تمہیں بڑی بیگم صاحبہ لاؤنج میں بلا رہی ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، گھبراتے ہوئے لاؤنج میں گئی۔ بڑی بیگم صاحبہ نے اس چھوٹی سی ڈری سہمی سی بچی کی طرف دیکھا جو محض 15-16 سال کی لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ بڑی سی سیاہ چادر اس نے سر پہ اوڑھ رکھی تھی۔ بڑی بیگم کے سامنے آ کر نگاہیں جھکائے کھڑی ہو گئی۔ دیکھو، یہاں پر میں امید رکھوں گی کہ تم بہت اچھے سے کام کرو گی اور کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دو گی، کیونکہ تمہیں معلوم ہے مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ کوئی کام میں اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں ایک بھروسے کے تحت اس حویلی میں رکھا گیا ہے۔ کسی قسم کا ایسا قدم مت اٹھانا کہ یہ حویلی والے تمہیں پھر چھوڑیں ہی نہ۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ ہمنا نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی بھی کچن کے کچھ کام ہیں، جا کر ملازمہ کے ساتھ ختم کروا دو۔ ہمنا نے اس بات میں سر ہلایا اور ملازمہ کے ساتھ کچن کی طرف چلی گئی۔ ملازمہ اسے کچن کے چھوٹے موٹے کاموں کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ خود کچن سے باہر چلی گئی۔ ہمنا بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اب کچن میں بالکل خاموشی چھا چکی تھی۔ بالکل کچن میں اکیلے کام کر رہی تھی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اسے تو عادت ہی نہیں تھی اتنی رات کو اتنی دیر تک جاگنے کی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ معصوم سی لڑکی وہیں پر کھڑی ہوئی تھی جب اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ بات سنو، میں یہاں لاؤنج میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے ایک کپ چائے بنا دو، کاظم شاہ لاپرواہی سے کہتا ہوا باہر لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ وہ کاظم شاہ کے لیے چائے بنانے لگی، لیکن ہاتھ بالکل کپ کپا رہے تھے۔ جو اتنی رات کو اکیلے میں کسی مرد کے پاس جانا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ چائے والا کپ ہاتھ میں لیے لاؤنج میں داخل ہوئی اور اس کے سامنے ٹیبل پر چائے والا کپ رکھا۔ کاظم شاہ نے اس کے سفید ہاتھوں کی طرف دیکھا جن میں سے اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چائے سامنے رکھی تھی۔ اس نے کپ پھر ٹرے میں نہیں رکھا تھا، بالکل ویسے ہی کپ پکڑا ہوا تھا۔ کاظم شاہ نے نگاہیں اوپر اٹھا کر سامنے حسین چہرے والی خوبصورت سی گول مٹول سی لڑکی کی طرف دیکھا۔ کاظم شاہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، کیونکہ آج سے پہلے اس نے ملازمہ کو اس حویلی میں نہیں دیکھا تھا۔ تم کون ہو؟ آج سے پہلے تمہیں کبھی دیکھا نہیں، کاظم شاہ نے بڑے تجسس سے پوچھا۔ اس سے پہلے کبھی اس نے کسی ملازمہ سے بات نہیں کی تھی، لیکن اس حسین لڑکی کو دیکھ کر وہ مجبور ہو گیا تھا۔ اسے پوچھنے پر وہ مزید بول نہیں پا رہی تھی۔ کیا وہ میں لگا رکھی ہے؟ کون ہو تم؟ وہ اپنے بارے میں بتانے لگی تو بے ساختہ ہی کاظم شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر وہ چائے والا کپ اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس معصوم سی بچی کا چہرہ کاظم کی آنکھوں میں گھومنے لگا تھا۔ یہ تو بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہی ہے۔ آج سے پہلے کاظم نے کبھی بھی کسی ملازمہ کو ایسے نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا جیسی نگاہوں سے اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ دل کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ خود بھی اپنی دل کی حالت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اپنی سوچوں میں مگن تھا جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو سامنے عالیہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ عالیہ، جو کہ اس کی کزن تھی، ہمیشہ ہی تقریباً اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ اتنی رات کو اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس نے بیزاریت سے کال کٹ کر کے موبائل سائیڈ پہ رکھ دیا۔ چائے کا ایک ایک سپ لینے لگا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے وہی ملازمہ کھڑی ہوئی تھی۔
صاحب جی، بڑی بیگم صاحبہ نے بولا ہے کہ آپ ان کے کمرے میں جا کر ان کی بات سن لیں۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی۔ اتنی رات کو بڑی بیگم صاحبہ نے اسے کمرے میں کیوں بلایا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے کاظم تھوڑا پریشان ہوا، کیونکہ اس وقت تک تو حویلی والے سو چکے ہوتے تھے اور اس وقت کوئی بلاتا بھی نہیں۔ ادھر بلا رہی ہیں، انہوں نے خود بلایا ہے کیا؟ کاظم کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، وہ ایک ملازمہ نے بولا تھا کہ آپ کو کہہ دوں، تو اس وجہ سے میں کہنے آئی ہوں۔ وہ نرمی سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں، تم جاؤ۔ وہ بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے وہاں سے جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ فوراً سے اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اپنے کوارٹر کی طرف چلی گئی۔ اب اسے بہت شدید نیند آئی ہوئی تھی۔ نیند کی وجہ سے اس کا پورا سر بھی گھوم رہا تھا۔ اپنے کوارٹر میں آنے کے بعد وہ جلدی سے سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ ابھی صبح فجر کی اذانیں بھی نہیں ہوئی تھی، جب ایک ملازمہ نے اسے اٹھایا اور کہنے لگی، چلو اٹھو، حویلی کے ملازم اتنی دیر تک سوتے نہیں ہیں، تم اتنی دیر تک سو رہی ہو۔ اسے اپنی آنکھیں کھولنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ ہمنا کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، درد کی وجہ سے اسے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں اٹھ پا رہی، ہمنا نے معصومیت سے کہا۔ تو اس کی بات سن کر ملازمہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ دیکھو، یہاں پہ یہ ڈرامے بالکل نہیں چلنے، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، یہ نہیں وہ نہیں، ملازمہ ہو تمہیں اٹھنا پڑے گا، چاہے جیسی بھی طبیعت ہے تمہاری۔ یہ کہہ کر ملازمہ نے اس کے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تو وہ گھبرا گئی، کہنے لگی، پلیز میرا بازو چھوڑیں، میرے بازو کو کیوں پکڑا ہے؟ اس نے غصے میں اپنا بازو چھڑا لیا۔ ملازمہ کا یوں چھونا ہمنا کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس نے تو کبھی خود کو کسی کو بھی یوں چھونے نہیں دیا تھا۔ اسے اچھا بھی نہیں لگا تھا۔ ہمنا نے غصے میں اسے بازو چھڑایا، وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد بمشکل ہمنا خود کو سنبھالتی ہوئی منہ ہاتھ دھونے کے بعد کچن کی طرف آئی۔ اس کی آنکھیں بالکل سوجی ہوئی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی رونے لگ جائے گی۔ ایک ملازمہ نے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگی، بیٹا تم تو ابھی چھوٹی ہو، جا کر آرام کرو، ہم دیکھ لیں گے، تم صبح اٹھ کر کیوں آ گئی ہو؟ یہ ہمارے ساتھ کام کروانے آئی ہے، دوسری ملازمہ غصے میں بولی۔ یہ کوئی مہارانی نہیں ہے جو جا کر آرام کرے، یہ کام دیکھے گی۔ صبح تک اس کی بہت بری حالت ہو چکی تھی، اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ملازمہ نے اسے چائے والی ٹرے پکڑائی اور اسے باہر لے جانے کے لیے کہا۔ ہمنا کو ہر چیز اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بڑی بیگم سے زیادہ تو ان ملازماؤں سے ہمنا کو ڈر لگ رہا تھا، جو اتنے غصے میں اس کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ چائے والی ٹرے لے کر انیکسی میں داخل ہوئی تو اس کا سر بہت بری طرح سے چکرایا۔ وہ جیسے ہی ٹیبل کے پاس پہنچی، ابھی چائے رکھنے ہی لگی تھی، اچانک اس کا سر چکرایا اور وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ یہ دیکھ کر کاظم نے فوراً ہی اس بچی کی طرف دیکھا جو زمین بوس ہو چکی تھی، اس کے گرد ہر چیز بکھر چکی تھی۔ سبھی وہاں پر بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ کاظم نے فوراً ہی اپنی کرسی کو چھوڑا اور بھاگ کر اس کی طرف گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے اچانک کیا ہوا ہے، کیوں وہ اتنا زیادہ بے چین ہو کر اس لڑکی کی طرف گیا تھا۔ جلدی سے اس کی گال کو تھپ تھپاتا ہوا بولا، کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو۔ بڑی بیگم صاحبہ تو حیرت سے کاظم کی طرف دیکھ رہی تھی، جو ایک ملازمہ کے لیے اس قدر پریشان دکھائی دے رہا تھا، ورنہ تو وہ اس قدر سنجیدہ شخص تھا کہ کسی کے لیے پریشان تک نہیں ہوتا تھا، اور کل کی آئی ہوئی ملازمہ کے لیے
وہ اس قدر پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ بڑی بیگم صاحبہ کو دال میں کچھ کالا لگا، لیکن انہوں نے کاظم کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ اسے ہوش میں نہ آتا دیکھ کر کاظم نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور لا کر لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پر لٹایا۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، یہ کہہ کر کاظم فوراً ہی ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آ چکا تھا۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد بولا، زیادہ پریشانی کی بات نہیں، بچی کی نیند پوری نہیں ہوئی، انہیں بخار بھی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن لکھ کر دی اور وہ چلے گئے، جبکہ وہاں پہ ملازمین اور کاظم شاہ ہی موجود تھے۔ باقی سارے گھر والے تو انیکسی میں ہی موجود تھے۔ انہیں تو ایسے کسی کے بیمار ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور بھلا ملازمہ کے بیمار ہونے پر وہ کیوں پریشان ہوتے یا کسی قسم کی ٹینشن کیوں لیتے؟ اس وجہ سے وہ اپنے کاموں میں ہی مگن تھے۔ کاظم نے ایک ملازمہ کی طرف اشارہ کیا، یہ جیسے ہی ہوش میں آئے اسے اپنے کمرے میں پہنچا دینا۔ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ خود کو اپنے کمرے میں دیکھتے ہی سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ تو کیا وہ سارا دن سوئی رہی تھی؟ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ ابھی ہی اس کی آنکھ کھلی تھی، ایک ملازمہ ٹرے میں کھانا رکھے اس کے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ یہ لو کھانا کھا لو، بڑے شاہ جی نے بولا تھا کہ تمہارا خیال رکھا جائے۔ وہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو اس حویلی میں آئے ہوئے 1 دن بھی نہیں ہوا اور بڑے شاہ کو تمہاری اتنی فکر لگ گئی۔ خیر تو ہے، ایسا کیا کر دیا ہے تم نے بڑے شاہ پر؟ ایک ہی رات میں کیا گھول کے پلا دیا ہے؟ وہ ملازمہ کی باتوں کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ ویسے یہ تو بہت اچھی بات ہے، بڑے شاہ کے آگے پیچھے گھومتی رہنا، حویلی میں بہت عزت ملے گی تمہیں۔ وہ عجیب انداز میں بولی، جبکہ اسے بالکل بھی ملازمہ کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس وقت اسے بھوک کا احساس ہوا، فوراً ہی کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے برتن سائڈ پر رکھے۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں نیند تھی۔ وہ اتنی رات تک کبھی نہیں جاگی تھی۔ اگر جاگ بھی جاتی تو 2 دن اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ ابھی بھی اس کی یہی کنڈیشن ہو رہی تھی۔ سونے کے لیے لیٹی تھی۔ کوارٹر کا دروازہ کھلا اور بڑی بیگم صاحبہ داخل ہوئیں۔ چہرے پر بہت شدید غصہ چھایا ہوا تھا۔ دیکھو لڑکی، تمہیں اس گھر میں پتہ ہے کیوں لایا گیا ہے؟ تاکہ تم کام کرو، تمہارے باپ کا قرضہ ختم ہو جائے، لیکن تم تو یہاں پر آرام کرنے کے لیے آئی ہو۔ وہ غصے میں بولی تو بڑی بیگم صاحبہ کی بات سن کر وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، وہ مجھے بخار تھا نا، اس وجہ سے وہ گھبرا رہی تھی۔ بہت زیادہ اپنی ماں کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ ناراض مت ہونا، اس وجہ سے وہ ان کے سامنے نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، انہیں اپنی بیماری کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ہاں چل گیا ہے پتہ کہ تم بیمار ہو، لیکن صبح تک تم مجھے بالکل ٹھیک چاہیے ہو، ورنہ واپس تمہارے گھر بھیج دوں گی۔ بڑی بیگم صاحبہ کی بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ٹھیک ہے بڑی بیگم صاحبہ، میں صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ کوارٹر کا دروازہ کھلا۔ ابھی تک وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے سامنے دیکھا تو کاظم شاہ کھڑا ہوا تھا۔ کاظم شاہ کو اتنی رات کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگ گئی۔ کاظم شاہ اس کے پاس آیا، نرمی سے پوچھا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ بہت ہی بے تکلفی سے اس کے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے کہنے لگی، ہاں جی پہلے سے کافی بہتر ہے۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ ایسے بے ہوش کیوں اچانک سے ہو گئی تھی؟ کسی نے کچھ کہا تھا کیا حویلی میں؟ اور تم کتنے دن حویلی میں آئے ہوئے ہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا، صاحب جی
اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی وہ کہنے لگا، صاحب جی نہیں، شاہ جی بولنا ہے، مجھے تو باہر سے یہ صاحب جی تمہاری زبان سے نہ سنوں۔ اس کی بات سن کر ہمنا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بس ایک اس حویلی میں آئے ہوئے رات کو بہت دیر تک جاگتی رہی تھی۔ مجھے دیر تک جاگنے کی عادت نہیں، اس وجہ سے پھر ایسا ہوا ہے۔ وہ نرمی سے بتا رہی تھی، اچھا ٹھیک ہے، دوبارہ زیادہ دیر تک سنو۔ اس وقت کاظم کو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو نگاہیں اٹھا کر کاظم کی طرف دیکھا۔ اگلی بات جو کاظم نے کہی، وہ کہتے ہیں اسے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ دیکھو لڑکی، اگر تم میری بات مان لو گی تو ساری زندگی عیاشی کرواؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں بالکل بھی نہیں مانوں گی، ہمیشہ کے لیے میں تمہیں اس حویلی میں رکھ لوں گا، بہت اچھی لائف گزرے گی تمہاری، بے شک ملازمہ کے روپ میں ہی اس حویلی میں رہنا، لیکن تمہاری ساری خواہشات پوری کروں گا، تم صرف میرے لیے اس حویلی میں رہو گی۔ وہ نرمی سے گفتگو کر رہا تھا، وہ نہیں جانتا تھا اسے ایسا کیا ہمنا میں نظر آیا تھا جب وہ ایسی باتیں کرنے لگ گیا تھا، لیکن ہمنا گھبرا رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی۔ نہیں، مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ کاظم شاہ کو غصہ آ گیا۔ کاظم نے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ تم میری بات سنو، کاظم شاہ کی بات سے انکار کرو گی؟ اگر بات نہیں مانو گی تو مجھے زبردستی بھی کرنی آتی ہے، وہ غصے میں بولا۔ تو کاظم شاہ کی ایسی گفتگو سن کے وہ جی جان سے کپکپائی۔ مجھے حویلی میں نہیں رہنا، میں نے صبح واپس چلے جانا ہے، میں نے ابا اماں کو کہنا ہے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کر کاظم شاہ کو مزید غصہ آ گیا۔ بہت اکڑ رہی ہو نا، یہ کہہ کر کاظم نے اس کے جبڑے کو دبوچا تو وہ گھبراتے ہوئے بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈر جاتی تھی، پریشان ہو جاتی تھی جب کاظم شاہ اس انداز میں بات کرتا تھا۔ دیکھو لڑکی، تمہیں میری بات ابھی ماننی ہوگی، اگر نہیں مانو گی تو پھر میں بہت برا تمہارے ساتھ پیش آؤں گا۔ وہ عجیب انداز میں بول رہا تھا اور وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کاظم شاہ کی باتیں اسے تکلیف دے رہی تھی، وہ ایسی تو نہیں تھی جیسی اسے کاظم شاہ سمجھ رہا تھا۔ وہ چھوٹی ضرور تھی لیکن بہت باتوں کو سمجھتی تھی۔ اس طرح کی سوچ اتنے چھوٹے بچوں والی بھی نہیں تھی کہ کاظم شاہ اسے کوئی ڈیمانڈ کرتا اور وہ اس کی بات نہ سمجھ پاتی۔ کاظم شاہ کی بات سن کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ لیکن کاظم کو مزید غصہ آ چکا تھا۔ اس لڑکی کو انکار کرنا کاظم کی ضد کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تو تم میری بات نہیں مانو گی؟ یہ کہہ کر غصے میں اس کے بازو سے پکڑا۔ شاہ جی چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ اسے حویلی سے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ شاہ جی پلیز مجھے چھوڑیں، وہ گھبرا رہی تھی، اس کا وجود کپکپانے لگا، پورے وجود میں کپکپی طاری ہو چکی تھی۔ اس کے سفید خوبصورت سے ہاتھ کاظم شاہ کی سخت گرفت میں تھے۔ کاظم سے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی وہ بری طرح سے رونے لگی۔ کاظم مجھے چھوڑیں پلیز کاظم، کاظم شاہ، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن کاظم نے اسے لا کر گاڑی میں بٹھایا، دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ خبردار جو تم نے اب کچھ بولنے کی کوشش کی، خاموشی سے یہاں گاڑی میں بیٹھی رہو۔ یہ کہہ کر کاظم نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اتنی رات کو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بار بار ایک ہی سوال کاظم سے کر رہی تھی۔ خبردار جو تم نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی، چابی لے کے جا رہا ہوں، خاموشی سے بیٹھی رہو۔ وہ روتی رہی،
ایک فلیٹ میں لے کے آ چکا تھا۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ آپ یہاں مجھے کیوں لے کے آئے ہیں؟ مجھے واپس لے کے جائیں، مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ لیکن کاظم نے غصے میں اسے خاموش کروا دیا۔ اس کے بعد فجر کی اذانوں کے وقت وہ اسے لے کر واپس آیا تھا۔ واپس آتے ہی اس نے دیکھا تو دوسری طرف گہری نیند سو رہی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا اس کے کوارٹر کی طرف لے کر چلا گیا۔ کوارٹر کا دروازہ کھولا اور لا کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر کاظم کی طرف دیکھا۔ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہنے لگی، چھوڑے مجھے، آپ کی بات نہیں ماننی۔ ابھی تک وہی گفتگو کر رہی تھی، بس فلیٹ میں جو کر رہی تھی، لیکن کاظم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اگر دوبارہ میرے ساتھ ضد لگانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، اس سے بھی برا کروں گا۔ جو کچھ کیا ہے تمہارے ساتھ یہ بہت اچھا تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، لیکن وہ دوبارہ سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اب کی بار بہت زیادہ تھک چکی تھی، بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ کاش ماں باپ کو ناراض کر دیتی، لیکن یہاں پر نہ آتی، یہاں پر آ کر یہ سب کچھ تو نہ ہوتا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، لیکن آج کسی قسم کا بہانہ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے بمشکل اٹھی، لیکن اس کی حالت ایسی تھی اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی، کاظم سے کیسے نگاہیں ملائے گی؟ اگر حویلی والوں کو اس کے اور کاظم شاہ کے بارے میں معلوم ہو گیا تو نہ جانے بڑی بیگم صاحبہ کیا سوچیں گی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو صاف کیے۔ وہ جب کچن میں داخل ہوئی تو سامنے کھڑی ہوئی ملازمہ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کل رات کدھر چلی گئی تھی؟ میں تمہارے کوارٹر میں گئی تھی، لیکن تم وہاں پر موجود نہیں تھی۔ ملازمہ کی بات سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ فوراً ہی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، میں تو کہیں بھی نہیں گئی تھی، میں تو اپنے کوارٹر میں ہی تھی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کر ملازمہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ وہ یہ سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں ملازمہ کو اس کی اور کاظم کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا۔ وہ پھر بھی صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے بولی، نہیں، میں تو اپنے کوارٹر میں ہی تھی، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں اپنے کوارٹر میں نہیں تھی۔ یہ کہہ کر جلدی جلدی اپنے کام ختم کرنے لگی۔ اس کے بعد باقی ساری ملازمہ آپس میں باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ کسی ملازمہ سے کوئی گفتگو نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ سارے کام ختم کرنے کے بعد اسے بڑی بیگم صاحبہ نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ بڑی بیگم صاحبہ کے کمرے میں گئی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، بات سنو، میرے پاؤں دبا دو، میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں۔ بڑی بیگم صاحبہ کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، دھیرے دھیرے ان کے پاؤں دبانے لگی۔ بڑی بیگم صاحبہ کی نگاہیں اس کے خوبصورت ہاتھوں پر ٹک گئی تھیں۔ ماشاءاللہ، تم تو بہت پیاری ہو، بیگم صاحبہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے شکریہ کہہ دیا، لیکن اگلے ہی لمحے بیگم صاحبہ کہنے لگیں، یہ میں نے شکریہ کہنے کے لیے نہیں کہا، جتنی حسین ہو اتنی ہی حویلی کے مردوں سے دور رہو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ حویلی کے مرد کس قدر پاگل ہیں۔ خبردار جو تم آج کے بعد مجھے کسی کے قریب نظر آئی۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ کل رات کاظم شاہ کا رویہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ گیا۔ فوراً ہی اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے، جو بڑی بیگم صاحبہ کو بہت عجیب لگا تھا۔ کیا ہوا ہے؟
تم اتنا زیادہ گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ نہیں بیگم صاحبہ، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بیگم صاحبہ اچھی طرح محسوس کر چکی تھی کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، لیکن وہ بہت جلد اس بارے میں جان لیں گی۔ ان کے پاؤں دبانے کے بعد وہ واپس اپنے کوارٹر میں آئی تو سامنے اس کی اماں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں نہ جانے کتنے آنسو آ گئے۔ اپنی ماں کو دیکھتے ہی فوراً سے ان کے سینے سے لگی، بہت شدت سے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر تو صفیہ بیگم بھی پریشان ہو گئیں۔ اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولیں، کیا ہوا ہے بیٹا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بار بار اس کی نگاہیں سامنے کاظم شاہ کے رویہ گھوم رہا تھا، بس وہی بات اسے اذیت اور تکلیف دیے جا رہی تھی، لیکن وہ اس بارے میں اپنی ماں کو نہیں بتا سکی۔ اماں بس اب بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کے ہاتھ سے کھانا کھانے کی عادت تھی۔ اماں واپس اپنے گھر آنا چاہتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ دیکھو بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس کچھ مہینے کی بات ہے، اس کے بعد تم واپس اپنے گھر آ جاؤ گی۔ اب میں چلتی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی۔ یہ کہہ کر صفیہ بیگم اٹھنے لگیں۔ اماں کچھ دیر تو میرے پاس رک جاؤ، وہ پریشان ہو کر بولی۔ دیکھ میں تجھ سے ملنے آؤں گی، ابھی مجھے جانا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ صفیہ بیگم تو واپس جا چکی تھی، لیکن وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ ہمنا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اب وہ کیا کرے۔ وہ کاظم کی سچائی کس کو بتائے؟ وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے کوارٹر میں لیٹی ہوئی تھی جب اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، لیکن وہ سوتی بنی۔ وہ جانتی تھی کہ کاظم ہی ہوگا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کاظم اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اچانک ہی کاظم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کی باہوں میں کسمساتی ہوئی اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز مجھے چھوڑیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، لیکن وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھائے اپنے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ اسے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اسے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ شخص اسے بھلا کہاں چھوڑنے والا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے میں لے کے آ چکا تھا۔ وہ سسکتی، دور جانے کی کوشش کرتی، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ لا کر اسے بیڈ پر لٹایا اور کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے نا، کل رات میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے، آج مجھے میرا حق چاہیے۔ وہ نرمی سے اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ وہ جی جان سے کپکپائی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ لیکن اس کی بات سن کر کاظم مسکراتا ہوا بولا، وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہی ہو، مجھے حق چاہیے، اپنا حق وصول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دہکتے لب اس کی پیشانی پہ رکھ چکا تھا۔ وہ جی جان سے کپکپائی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ چاہ کر بھی نہیں روک پائی۔ اس کے ہر لمس اور شدت میں محبت تھی۔ اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ کاظم پلیز مجھے کوارٹر میں جانے دیں، مجھے یہاں کوئی دیکھ لے گا، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کیوں دیکھے گا؟ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ کاظم کو
تم سے بہت محبت ہو گئی ہے، بہت ٹوٹ کر چاہنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ محبت سے بولا۔ تم میرے لیے کس قدر اہم ہو۔ وہ محبت اور جذبات بڑے لہجے میں بول رہا تھا، لیکن وہ کاظم کی باتوں کا جواب نہیں دے رہی تھی، بس اسے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا، گھبرا رہا تھا۔ کاظم نے اسے اپنی باہوں میں بھینچا ہوا تھا۔ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی، چاہ کر بھی اسے دور نہیں جا پائی۔ اپنے سر رکھے نیند کی وادیوں میں جانے لگی۔ دوبارہ سے جب کاظم کی آنکھ کھلی تو یوں سوتا دیکھ کر اس کے چہرے پر الگ ہی روپ پایا۔ مختلف طرح کے شرم و حیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر کاظم کا دل بڑی شدت سے دھڑکا۔ دھیرے دھیرے اپنے انگوٹھے سے اس کی گال کو سہلاتا ہوا اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر کاظم کی طرف دیکھا۔ رات بھر جتنی محبت اسے کاظم نے دی تھی، اتنی تو زندگی میں کبھی کسی نے نہیں دی تھی۔ مجھے اپنے کوارٹر میں جانا ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بالکل بھی نہیں جانے دوں گا۔ ابھی تک حویلی میں کوئی بھی نہیں اٹھا ہوا ہوگا، ایسے کیسے جانے دوں؟ میں چاہتا ہوں کہ تم ہر چیز پر اپنا حق جتاؤ، تم میری بیوی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس نے حیرت سے کاظم کی طرف دیکھا۔ مطلب آپ سچ میں مجھے اپنی بیوی سمجھتے ہیں؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ محض ایک کاغذی نکاح ہوگا، لیکن وہ تو اسے پورا بیویوں والا حق دے رہا تھا۔ ہاں شاباش، یہ کہہ کر وہ الماری میں سے ایک شاپر نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کھولا تو خوبصورت سادہ سا ڈریس تھا۔ یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، جلدی سے فریش ہو کر یہ پہن کر آؤ۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی جلدی سے سوٹ لیے واش روم کی طرف چلی گئی۔ جب فریش ہو کر آئی، کاظم مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے کندھے سے پکڑ کر اپنے قریب کیا، اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھتا ہوا بولا، چلو شاباش، اب تم جاؤ۔ یہ کہہ کر اسے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ لیکن اس کے بعد 2 دن ہو گئے تھے، کاظم کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، حویلی میں بھی نہیں تھا، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ پریشان تھی، کاظم کو مس کر رہی تھی۔ 2 دن سے 2 مہینے ہو چکے تھے، لیکن کاظم نہیں آیا۔ وہ اداس رہنے لگ گئی تھی، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل مرجھا چکا تھا، جو سبھی نے نوٹ کیا تھا۔ شروع کے دنوں میں بہت زیادہ کھلی کھلی سی رہتی تھی، لیکن اب بالکل مرجھا گئی تھی۔ اس کی طبیعت خراب تھی، روم سے باہر بھی نہیں آئی تھی۔ ملازمہ نے روم میں جا کر دیکھا تو وہاں بے ہوش پڑی ہوئی تھی، چلانے لگی۔ اتنے میں سب اکٹھے ہو گئے، ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ بڑی بیگم بھی تھوڑا پریشان تھی، لیکن ڈاکٹر نے مبارکباد دی۔ یہ سن کر بڑی بیگم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ غصے میں ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس کے پاس گئی۔ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی، پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے اسے پوچھ رہی تھی، لیکن وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ پہلے پہل تو خاموش رہی، لیکن وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لاؤنج میں لے کر آئیں۔ اچانک اس کی نظر کاظم پر پڑی، جو شاید اسی وقت لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ کاظم کو دیکھتے ہی وہ کہنے لگی، یہ بچہ کاظم سائیں کا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولی تو کاظم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ مما، یہ لڑکی کیا بکواس کر رہی ہے؟ وہ غصے میں بولا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کاظم اس کے بارے میں ایسی بات کر سکتا ہے؟ وہ سب کو یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن آخر رات ہو رہی تھی اور باہر بادل گرج رہے تھے، بارش برس رہی تھی اور اسے برستی بارش میں پھینک دیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ بار بار کاظم کے کانوں میں یہی بات گونج رہی تھی کہ یہ کاظم کا ہے۔
کاظم کے علاوہ کبھی کسی کے پاس نہیں گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ باہر آیا، سیدھا حویلی سے باہر نکلا تو سامنے وہ ابھی تک بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ بارش میں کاظم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس کا وجود مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا۔ لا کر اسے بیڈ پر لٹایا، اس کے ہاتھ پاؤں سہلاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب اسے ہلکی ہلکی ہوش آئی تو اس نے آنکھیں کھول کر کاظم کی طرف دیکھا۔ روتے ہوئے بولی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب بتا دینا اپنی اماں سائیں کو، آپ نے میرے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، کاظم نے اسے اپنے سینے میں بھینچ دیا۔ سوری یار، مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارے ساتھ دل لگی کر رہا تھا، لیکن دل لگی کے چکر میں تمہیں گھر سے نکالنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا میں نے کتنی بڑی غلطی کی۔ میں تو تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اسے دل لگی نہیں محبت کہتے ہیں۔ تمہیں سارے حویلی والوں کے سامنے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ وہ اس کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ اسے دیا اور بولا، یہ لو چینج کر لو۔ تھوڑی دیر بعد وہ چینج کر کے واپس آ گئی۔ خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، باہر سے بڑی بیگم صاحبہ کی آواز آئی، کاظم بیٹا، پتہ نہیں وہ لڑکی کہاں چلی گئی۔ کاظم نے دروازہ کھولا، کہنے لگا اپنے شوہر کے پاس ہے، پریشان مت ہوئیں۔ یہ سن کر بڑی بیگم